بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ہلال ماہ مبارک رمضان بہت سے پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور میرے محترم سامعین کے ذہنوں میں غالباً یہ جملہ بھی محفوظ ہوگا جو میں منبر حسینی سے کہا کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام تأویل قرآن کا مہینہ۔ بہرحال پروردگار ہمیں اور آپ تمام حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں اطاعت و بندگی حق سبحانہ و تعالی کا کچھ حق ادا کر سکیں۔ حق تو ہم کیا ادا کر سکیں گے؟ ہم اپنی نیتیں درست کر سکیں، اخلاص پیدا کر سکیں، اور حق سبحانہ و تعالی کی بندگی کی کوشش کر سکیں۔ اور حق سبحانہ و تعالی کی بندگی کی کوشش یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے معصوم جانشینوں کی بندگی کر سکیں۔ منحصراً نزول قرآن کے بعد، تبلیغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اب اس وقت پوری دنیا میں، پوری اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی اگر کسی سے توحید بھی قبول فرمائے گا تو وہ توحید جو اس نے علی و محمد سے لی ہوگی علیہم الصلاۃ والسلام، وہ توحید جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جس کی تشریح فکری اور عملی، نظری اور عملی دونوں سطح پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ توحید ہو، نبوت ہو، معاد ہو، آخرت کا عقیدہ اور اس کی تفصیلات، شریعت کے اصول ہوں، شریعت کے فروع ہوں، اخلاقیات ہوں، یہ سب کے سب ہمیں اگر لینے ہیں تو باب شہر علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہترین جملہ یہ ہے کہ ہم مأمور ہوئے ہیں بندگی علی کے لیے۔ اگر ہم علی کے بندے نہیں ہو سکتے تو ہم خدا کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تحریفات کا شکار ہو جائیں گے، انحرافات کا شکار ہو جائیں گے۔ مسلمان بکھر گئے اسی لیے کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو نہیں سمجھا کہ تم سب کو پیروی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت محض۔ جس طرح عبد قن ہوتا ہے، بندہ خالص، علی کے بندہ خالص ہو جاؤ تو خدا تک پہنچنے کا راستہ کھل جائے گا۔ اس لیے خلاصہ اسلام میری نظر میں تو یہی ہے کہ اگر ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اگر ہمیں قرآن مجید کی تفسیر سے لے کر تأویل تک، اگر ہمیں دین اسلام کو اصول سے لے کر فروع تک، اگر ہمیں حقیقت انسانیت کو روحانیت سے لے کر اخلاقیات اور معاشرتی آداب و تہذیب و ثقافت و تمدن تک سمجھنا ہے اور اختیار کرنا ہے، اور بندگی حق کا حق ادا کرنا ہے، تو کہیں اور سے یہ علوم، یہ معارف حاصل نہیں ہوں گے۔ لفظی متن قرآن کا ہوگا، اور بولتا ہوا متن سخن گویا حق، سخن محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا، جس میں سب سے بارز شخصیت مقام سخن میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ بہرحال ماہ مبارک رمضان ہے، اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالی سے تو ہے ہی ہے، مومنین سے ہے، اور نفس رسول، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، حجت اللہ، ولی اللہ، باب اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بھی، کہ اسی ماہ مبارک میں آپ کی شہادت عظمیٰ ہے۔ آج تک افسوس ہے کہ آج تک انسانوں کی اکثریت اس معجزہ الہی سے ناآشنا ہے جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لوگ فضائل امیر المومنین علیہ السلام کو سننے کی تاب نہیں رکھتے، ساری ذہانتیں کند ہو جاتی ہیں جب فضائل علی علیہ السلام سمجھنے کی بات آتی ہے۔ یوں خوب زبان و ادب کی دقیقہ سنجیاں ہوتی ہیں، گل افشانی گفتار خوب ہوتی ہے، مجاز و استعارے خوب برتے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ ذکر علی میں کہیں ایسا کوئی پہلو آ جائے تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دل تاریک ہو جاتے ہیں، دین و شریعت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ وائے ہو ان کی توحید پر
جو توحید کا سہارا لے کر علی کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہیں. کیا حق سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ایسی توحید چاہتا ہے جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ گھراں گزرے؟ بہت طویل گفتگو ہے یہ، بہت عمیق ہے اور بہت بلند ہے. اصلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی بہت بلند ہے، آپ کا نام گرامی بلند ہے. علی کے معنی ہی بلند کے. علی یعنی وہ بلندی جس کے ساتھ دائمی تعلق رکھتی ہے. تو جو پست طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، دین فروش، وہ علی کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے. دین فروش جنہوں نے دین کے علوم حاصل کیے ہیں صرف کسب معاش کے طور پر، بیچارے جنہوں نے دین حاصل کیا ہے صرف اس لیے تاکہ دین کے ذریعے سے کسب معاش کریں. ایسے لوگ بازاری ذہن کے ہوتے ہیں، اور جب زبان بھی استعمال کرتے ہیں تو بازاری زبان استعمال کرتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے. جو لوگ علوم دین حاصل کرتے ہیں یا کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں اپنے نفس کو بلند کرنے کے لیے، نفس کی تکمیل کے لیے، قلب انسانی کی پرورش کے لیے، نفس انسانی کی پرورش، تربیت، تزکیہ، پرورش، ارتقاء، اتنا سفر ارتقاء طے کرو کہ مقام لقاء تک پہنچ جاؤ. یہی اس سورہ مبارکہ کا بلب لباب ہے. میں اکثر قرآن مجید کے کسی ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو نگاہوں کے سامنے ایک معانی کا نورانی قلزم متلاطم نظر آتا ہے، ایک مواج سمندر، ایک بحر بے کراں، اسے میں سمیٹ نہیں پاتا ہوں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں بکھر کے رہ جاتا ہوں. ایک اشرا ایک آیت پہ پڑھتا ہوں اور پھر معذرت کرتا ہوں کہ اس آیت کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکا. لیکن اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری عمر کا کتنا حصہ باقی رہ گیا ہے، اس لیے میں اس مرتبہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ہر روز کوئی ایک مکمل سورہ پیش کر سکوں، سربستہ انداز میں سمیٹ کر مطالب کو عرض کر سکوں. تو یہ بھی ایک میری زندگی کا تجربہ ہوگا کہ ایک دن میں، ایک نشست میں ایک سورے کی تفسیر کی طرف اشارات کر دوں. آج اس پہلی نشست میں میرے سامنے سورہ مبارکہ شمس کی کرنیں بکھر رہی ہیں. سورہ شمس قرآن مجید کے عظیم الشان سوروں میں سے ایک ہے. یہ ان سوروں میں سے ایک ہے جو سورے بجائے خود ایک مکمل کتاب ہیں. یعنی اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اسی ایک سورے کو لے کر آئے ہوتے تب بھی ان کی نبوت کا کلمہ پڑھنے کے لیے یہ کلام کافی تھا. اور ارباب عقول کے لیے، جو لوگ عقل رکھتے ہیں، جو لوگ فہم رکھتے ہیں، جو لوگ تفکر، تدبر اور تفقہ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سورہ بہت عظیم الشان سورہ ہے. حالانکہ مجد الدین فیروز آبادی صاحب کتاب التمیز نے گنتی کر کے بتا دیا ہے، گن کر بتا دیا ہے، شمار کر کے بتا دیا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں کل 240 حرف ہیں. دیکھیے یہ اشارات ہیں، ہر اشارہ ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے. کل 240 حروف ہیں اور صرف 54 الفاظ ہیں اور 15 آیتیں ہیں. اور جو لوگ اعداد و شمار قرآن پر تحقیقی نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو تاریخ میں دیکھیں گے کہ بعض مکاتب نے اس کو 16 آیتیں بھی قرار دیا. اس میں کوئی آیت اضافہ یا کم نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ کس آیت کو ملا کر ایک سمجھا ہے اور کہاں پر ٹھہر کر اس کو 2 جملوں میں تقسیم کر دیا ہے. متن یہی اتنا ہے. مجد فیروز آبادی اور اس قبیل کے دوسرے محققین نے جو کام کیا ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. وہ اہمیت یہ ہے کہ جو لوگ بار بار نعوذ باللہ تحریف قرآن کا شبہ اٹھاتے ہیں، شوشہ اٹھاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کے تعلق سے اس عشق اور علاقہ خاطر کا ثبوت دیا ہے کہ اس کے ایک حرف، ایک لفظ، ایک زیر زبر کو گنا ہے. جو قوم اتنا اہتمام کرے اس کتاب کے ساتھ وہ اس کتاب کو ضائع نہیں کر سکتی. اس کتاب میں تحریف واقع نہیں ہو سکتی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے حضور خود تعلیم فرماتے تھے صحابہ کو. بہت سی روایتیں ہیں جس میں یہ ہے کہ
حضور خود قرآن پڑھاتے تھے صحابہ کو، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک نشست میں 10 آیتیں پڑھاتے تھے، تو پھر وہ 10 آیتیں اس طرح پڑھاتے تھے کہ زیر زبر، تجوید، حروف، الفاظ کے ساتھ اس کے اندر جو مطالب اور احکام ہوتے تھے وہ بھی تعلیم فرماتے تھے۔ افسوس یہ ہے کہ اقتدار پانے والے یا اقتدار کو حاصل کرنے والے بعض لوگوں نے حضور کی حدیثوں کا سرمایہ مٹایا، جلایا، ضائع کیا، اور حضور کی حدیثوں کے بیان کرنے پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ آج جو عوام الناس، عوام مسلمین یہ سمجھتے ہیں کہ بہت اہتمام کیا ہے سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث پیغمبر کے ساتھ اس دور کے لوگوں نے، بھول ہے، انہیں معلوم نہیں کہ بعض صاحبان اقتدار نے خود اقتدار میں آنے سے پہلے پیغمبر کی حیات طیبہ میں، حیات طیبہ تو آج بھی ان کی جاری و ساری ہے، ان کے ظاہری وجود کے دور میں حدیثیں مرتب کی تھیں، مجموعے مرتب کیے تھے، جسے بعد پیغمبر جلا دیا یا ضائع کر دیا، اور اقتدار میں آنے والوں نے پابندی لگا دی اصحاب پر کہ تم حدیث پیغمبر بیان نہیں کرو گے، اور یہاں تک واقعات ہیں کہ کوئی حدیث پیغمبر بیان کرے گا تو اس کو بیان کیا کسی نے، حدیثیں بیان کی تو اسے درے لگائے گئے، کوڑے لگائے گئے، سزا دی گئی، گھر میں بند کر دیا گیا، خانہ قید کر دیا گیا۔ یہ سب تاریخ نہیں بیان ہوتی نا اب۔ تو بہرحال ان تمام کوششوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ متن قرآن تو محفوظ رہ گیا، لیکن معنوی اعتبار سے قرآن کی تحریف ہو گئی، یعنی قرآن کے معانی ضائع کر دیے گئے، قرآن کے مطالب ضائع کر دیے گئے، قرآن کے مقاصد ضائع کر دیے گئے، آیتیں یاد کر لی گئیں، مقاصد ضائع کر دیے۔ بہرحال یہ اس لیے زبان پہ درد آ گیا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور خود بہت سے صحابہ کو روزانہ تعلیم فرماتے تھے 10 آیتیں، اور 10 آیتیں کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ آیتیں نہیں رٹا دیتے تھے، بلکہ ان کے اندر جو احکام ہیں، آداب ہیں، رموز ہیں، مطالب ہیں، اشارات ہیں، حسب ظرف جو طالب علم، جو صحابی جتنے مطالب کا متحمل ہوتا تھا اس کو اتنی باتیں تعلیم فرما دیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک مطالب تو جوں کہ توں محفوظ نہیں رہے، لیکن الفاظ ضائع نہیں ہوئے، یعنی متن قرآن، آیات الہیہ کا متن محفوظ رہا، محفوظ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ۔ یہ وعدہ حق الہی ہے، یہ وعدہ حق الہی ہے۔ اور کھلے ہوئے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ فرما لیا تھا کہ یہ کتاب محفوظ رہے گی، ہم اسے محفوظ رکھیں گے، تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اس کتاب کو مٹا نہیں سکیں۔ کوششیں کرتے ہیں، بیچ میں شبہات پیدا ہوئے تھے، کسی نے کوشش کی کچھ آیتیں کم کر کے ایک ایوریجڈ ایڈیشن نیا اپنے مطلب کا شائع کر دیا قرآن کا۔ یہ تحریف نہیں، اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن ضائع ہو گیا، قرآن محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا، تحریف کرنے والا رسوا ہوا اور رسوا ہوتا رہے گا۔ بہرحال یہ مطالب تو میں نے اس نقطہ نظر سے کہہ دیے کہ پورے قرآن مجید میں ہر سورے کے الفاظ، حروف، حرکات، یعنی کتنی مرتبہ قرآن مجید میں زبر آیا فتحہ، کتنی مرتبہ قرآن مجید میں زیر آیا ہے کسرہ، کتنی مرتبہ قرآن مجید میں ضمہ آیا ہے، کتنے مقامات پر قرآن مجید میں سکون ہے، ان تمام چیزوں کا کو گن کر محفوظ رکھا ہے لوگوں نے۔ اس زمانے میں جب گننے کے لیے یہ کمپیوٹرز اور کیلکولیٹرز نہیں ہوا کرتے تھے، یہ مشینیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اس زمانے میں لوگوں نے حرف پلکوں پہ اٹھا کے رکھا ہے اور دلوں میں محفوظ رکھا ہے قرآن مجید کا۔ تو سورہ مبارکہ شمس میں 240 حرف ہیں اور 15 یا 16 آیتیں، کل 54 الفاظ ہیں، لیکن یہ 54 ورڈز، کیا قیامت کے الفاظ ہیں۔ میں اشارات کروں گا، پورا بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر ٹھہر کر ایک تمہید ضروری ہے، اور وہ کیا؟ کچھ کلام ہوتا ہے جو یک جہت سطحی سپاٹ کلام ہوتا ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیں کہ آپ جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں اس کا سب سے کلاسیکل اور سب سے متداول اور عام فہم اور عوامی جیومیٹریکل کانسیپٹ کیا ہے؟ 3 ڈائمینشنل ہے، ٹھیک ہے نا، سطح، عرض، طول، عمق، ٹائم ایک 4تھ ڈائمینشن ہے، وہ ایک بات الگ ہے، وہ اس وقت قابل ذکر ہے بھی نہیں بھی ہے،
جب ایک خط ہوتا ہے، ایک لائن، تو بس وہ ایک لائن ہے، اس کے اندر کوئی اور ڈائمنشن نہیں ہے. لیکن جہاں اس میں دوسرا خط جوڑ دیا آپ نے کسی دوسری سمت میں، دوسرے ڈائریکشن میں، تو ایک اور ڈائمنشن پیدا ہو گیا. اور جب تیسرا آپ نے جوڑ دیا تو اب اس کے ڈائمنشنز 3 نہیں رہ گئے بظاہر. اب آپ سیکشنز کرتے چلے جائیں تو کتنی تہیں بن جائیں گی. آئیے چلتے ہیں کسی دریا میں اترتے ہیں، سمندر میں اتریے. سمندر بھی ویسے تو 3 ڈائمنشنل ہے نا. سمندر کی بالکل اوپری سطح پر پانی کے قطرے ہیں، اس اوپری سطح کے بالکل نیچے پھر پانی کے قطرے ہیں، اس کے نیچے پھر پانی کے قطرے ہیں، اس کے نیچے پھر پانی کے قطرے ہیں، اس کے نیچے سمندر کی تہ تک کتنی لیئرز ہیں ان قطرات کی، ہیں یا نہیں؟ کچھ ویژولائز ہو رہا ہے؟ اچھا سمندر سے نکل آئیے، نصف النہار کے وقت روز روشن میں سورج کے نیچے کھڑے ہو جائیے. سورج کی شعاؤں کا ایک سرا آپ کے جسم پر ہے، آپ کے لباس پر ہے، اور شعاؤں کا ایک سرا جرم شمس سے جڑا ہوا ہے، سورج سے جڑا ہوا ہے. اور اس پورے درمیان میں آپ اسے فوٹونز کہیے، کچھ بھی کہیے، کوئی بھی ٹرمینالوجی استعمال کہیے، ذرات نور یا امواج نور موجود ہیں. تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ، ٹھیک ہے نا. انسان کا کلام عام طور پر ایک خط میں ہوتا ہے. ایک لائن کا مطلب بس ایک ہی لائن کا مطلب ہوتا ہے. میں اس بچے سے کہوں بیٹا پانی لا کے دے دیجیے، اس کے معنی بس اتنے یہ پانی لا کے دے دیجیے، اور کوئی اس میں گہرائی نہیں. قرآن مجید کی عبارتیں سورج کی کرنوں کی طرح یا سمندر کے مواج پانی کے قطروں کی طرح، اس میں تہ در تہ تہ در تہ در تہ در تہ مطالب ہیں، معانی ہیں. یہ ذہن میں ہمیشہ رہے محفوظ. اچھا یہ بات میں اس طرح سے کہہ تو چکا ہوں شاید پہلے بھی، لیکن ایک بات اور وضاحت کروں فنی لحاظ سے، تاکہ نحوی، صرفی، بلاغی قواعد جو طلبہ جو محققین ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں یادگار رہ جائیں گی. عام طور پر یہ تعبیر بہت عام ہے کہ فلاں شاعر کا، فلاں ادیب کا کلام بہت تہدار ہوتا ہے. حقیقتاً وہ تہدار ہے یا نہیں، اس کے پرکھنے کا معیار کیا ہے؟ کوئی کچھ قواعد مرتب کیے گئے اس کے لیے؟ میرا خیال ہے نہیں. جو کچھ علوم بلاغت کی کتابوں میں ہے وہ اب بھی بہت ناقص ہے، بہت ناقص ہے. کم از کم قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے یہ 1400-1500 برس کے عرصے میں جتنی کتابیں بلاغت کی لکھی گئی ہیں، علوم بلاغت کی، یہ سب بہت ناقص ہیں. یہ سب قرآن کی ایک سطح کو سمجھنے کے لیے ہیں، اور اس کے نیچے جو گہرائیاں ہیں وہ کتابیں بیکار ہو جاتی ہیں.